بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، درد کا دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے۔ بس جان لیں کہ کسی در سے انسان جب رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد اسے اس در پہ لے جاتا ہے جہاں کوئی رد نہیں کرتا، اور اس در کو در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر ہم 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو طاقتور اور عقل مند بننے کی امید نہ رکھو۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ اتنا وسیع ہے، ہماری سوچ کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ انسانوں میں محبت اور حسد کرنے والوں کی پہچان یہی ہے۔ محبت کرنے والے آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے آپ کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے خلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے، اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ تمہارا نفس قابل رحم نہیں ہے، اس کو مردانہ وار مشقتوں میں مبتلا رکھو تاکہ اللہ کا وصف حاصل ہو سکے۔ انسان کو غلط فہمی ہے کہ وہ نفس کو آرام پہنچا کر اس سے وفا کی امید رکھے۔ اژدہے کو مارنے کے لیے
تو کسی موسیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ اللہ کے سامنے ہیلا بازی نہ کرو۔ ملک کا مالک وہ ہے، یہ سلطنت اس کے سپرد کر دو۔ سیدھے راستے پر فقیر بن کر آ جاؤ تو شیر بھی اور اس کا شکار بھی تمہارا مال ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گھڑے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ موسیٰ اور فرعون دونوں ایک ہی حقیقت کے تابع ہیں۔ بظاہر وہ راستے پر ہیں اور یہ بے راہ۔ موسیٰ دن میں بھی رب کے سامنے روتے ہیں اور آدھی رات کو فرعون بھی روتا تھا کہ اے خدا میری گردن میں یہ کیسا طوق ہے، اگر طوق نہ ہو تو میں ہوں، کون کہے۔ تو نے موسیٰ کو چاند سی شکل عطا کی اور مجھے سیاہ رخ کر دیا۔ نفس امارہ وسوسے ڈال کر انسان میں جادوگری کرتا ہے۔ نفس کی اس جادوگری کا علاج یہ ہے کہ بزرگوں سے تعلق پیدا کرے۔ اللہ نے جو مرض پیدا فرمایا ہے اس کا تریاق بھی پیدا فرما دیا ہے جو جادوگروں کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ جسم کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے۔ دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے جس کا مسکن عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لامکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لے۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ عاشقوں کا کام ہمیشہ جلنا ہے۔ اگر وہ غلط بات بھی کہتے ہیں تو ان کو خطا کار نہ کہو۔ شہید خون میں لتھڑا ہو تو اس کو نہ دھو۔ کعبے کے اندر قبلہ روح ہونے کی رسم نہیں ہے۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ عاشق کبھی غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی اور یزید کی ہوتی۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اونٹ کی ہڈی چاول، نمک یا چینی میں ڈال کر کچن میں رکھ دو، دولت اتنی آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر دیکھو۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست۔ اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی خنکی
اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔